الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم گزشتہ دو خطبات جمعہ کے اندر ہم نے یہ موضوع بیان کیا تھا کہ قرآن کریم نے رحماء بینہم صحابہ کرام کو قرار دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی یہ شان بیان کی ہے کہ وہ آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں اور ان کا آپس میں نفرت حسد اور بغض نہیں ہوتا بھلا ان کا آپس میں اختلاف رائے ہو لیکن وہ اس کو نفرت اور حسد اور بغض کی حد تک نہیں لے کے آتے. تو اس مسئلے کو ہم نے ایک طرف سے بیان کرنا شروع کیا تھا. پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر یہ مسئلہ ہم بیان کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس کا اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق تھا. تو اس میں کچھ باتیں ہم نے بیان کی تھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اقوال میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے تھے اور پھر اسی طرح یہ جو مشہور زمانہ مسئلہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی. یہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان ہو گیا. یاد ہے آپ کو پچھلے جمعہ میں بات کہاں پہ ختم ہوئی تھی؟ آخری بات میں نے یہی بیان کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے باقاعدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی اور یہ اصل میں اس ضمن کے اندر یہ بات بیان کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل سمجھتے تھے اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا. تو آج کچھ مزید باتیں اس موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اہل بیت کے ائمہ میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں جن کو ہم امام محمد الباقر کہتے ہیں. امام محمد الباقر. تو ظاہر ہے یہ ہمارے بھی امام ہیں لیکن یہ جو دوسرا مکتب فکر ہے شیعہ مکتب فکر ہے وہ بھی ان کو امام مانتے ہیں اور ان کو ائمہ معصومین میں وہ شمار کرتے ہیں. تو امام باقر جو ہیں جن کو آپ سمجھیے کہ شیعہ مکتب فکر کے لوگ معصوم امام سمجھتے ہیں. آپ ذرا ان کے بارے میں ان کا نقطہ نظر سنیے گا کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا ان کا موقف تھا. تو بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں. میں اس کو ذرا مختصر کر رہا ہوں ورنہ پورے کے پورے حوالوں کے ساتھ یہ بات میرے پاس موجود ہے لیکن میں بات کو ذرا مختصر اس وجہ سے کرتا ہوں تاکہ تھوڑے ٹائم کے اندر ہم زیادہ باتیں کریں. اگر کوئی بھائی اس کا حوالہ اس کو چاہیے ہو یا کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو انشاءاللہ نماز کے بعد جو ہے اللہ کی توفیق سے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جا سکتی ہیں.
تو امام محمد الباقر سے حضرت ابوبکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا گیا، تو آگے سے اس کا ذرا جواب سنیے۔ وہ کہتے ہیں واللہ انی لا اتولاہما، اللہ کی قسم میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ امام محمد الباقر کہہ رہے ہیں کہ واللہ انی لا اتولاہما، اللہ کی قسم میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، واستغفر لہم، اور میں ان دونوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتا ہوں، وما ادرکت احدا من اہل بیتی الا وهو یتولاہم، اور ہمارے اہل بیت میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں جتنے بھی لوگ ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بندہ میں نے نہیں دیکھا مگر وہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا یتولاہما، اس کا بالکل برعکس ہے یتبرأ منہما۔ تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں لوگ جو ہے نا یہ صحابہ کرام پہ تبرہ کہتے ہیں، تو تبرہ کا بالکل جو متضاد لفظ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی سے محبت رکھنا، کسی کے ساتھ گہرا تعلق رکھنا، کسی کے ساتھ ولایت کا تعلق رکھنا۔ تو آپ اندازہ کیجیے کہ جو ہمارے اہل بیت ہیں اور ان کے جو ائمہ معصومین بقول ان کے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، اور ہم ان کا نام لے کے ان سے تبرہ کریں، تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی لاجیکل بات نہیں ہے، یہ عقل اور نقل میں سے کسی بھی اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ انہی کا یہ قول ہے، اور یہ بات بھی سیر اعلام النبلاء اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے یہ بات فرمائی اجمع بنو فاطمہ علی ان یقولوا فی ابی بکر وعمر احسن ما یکون من القول، کہ فاطمہ کی اولاد میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا اس بات پہ اجماع ہے کہ وہ ابو بکر، اجماع سے مراد یہ ہے کہ اس کا اتفاق ہے، ان کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو سب کا اس بات پہ اتحاد و اتفاق ہے کہ وہ ابو بکر و عمر کے بارے میں اچھی سے اچھی بات ہے، کوئی بھی کمزور بات ان کے بارے میں نہ کریں۔ اور آپ اندازہ کیجیے کہ یہ صرف ایک بندے کی رائے نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ اور وہ شخصیت جو اپنے پورے گھر کا ماحول بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول یہ تھا۔ آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ اگر اتنے ظلم و ستم ہوئے تھے اور اتنے معاملات تھے اور آپس میں اتنی نفرتیں تھیں، تو یہ گھر میں ان کی تربیت کون کر رہا تھا؟ یعنی معاذ اللہ جو اہل بیت کے بچے ہیں ان کی تربیت کرنے والا کوئی ابو بکر صدیق تھے، یا آپ سمجھیے کہ کوئی خفیہ ایجنٹ تھے جو انہوں نے ان کے اندر داخل کیے گئے تھے کہ جو بچوں کا ذہن خراب کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ والدین اپنی زبان سے، اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے جن کا آپ ہر وقت تذکرہ خیر کرتے رہتے ہیں نا، آپ کے بچے بھی ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ جی فلاں میرے چاچو ہیں، میرے ماموں ہیں، دوست ہیں، یہ ہے، پھوپھی ہے، مطلب اس طرح کر کے ہماری ان کے ساتھ بڑی گہری رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اور ہمارے بچوں کا تعلق ان کے ساتھ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جن کے بارے میں آپ ہر وقت الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں نا، تو وہ اگر بچوں کا باپ بھی ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ ماں کی باتوں کی وجہ سے بچے اپنے باپ کے بارے میں، یا باپ کی باتوں کی وجہ سے بچے اپنی ماں کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو بچے ہیں وہ کیوں حضرت ابوبکر اور عمر اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں ان کا اتنا اچھا ذہن ہے اور ان کا اتنا اچھا موقف ہے، کیونکہ ان کے گھر میں ہر وقت یہی ماحول موجود تھا، اور وہی قرآنی آپ سمجھیے کہ آیت اور اس کے اسلوب کو انہوں نے اپنے گھر کے اندر اسی کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت اور ان کو پروان چڑھایا تھا جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں ان باتوں کا ہم کیوں نہیں ذکر کرتے؟ یعنی ہمیں مزہ آتا ہے کہ ہم بیٹھ کے یہ باتیں کریں تو وہ جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا اور دروازہ ان کے اوپر گرا دیا اور ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی، اور دیکھو جی ادھر اللہ کے رسول جو ہے نا وہ ان کی میت پڑی ہوئی تھی اور یہاں سے ان کو خلافت دیں۔ اللہ کے بندوں، اگر یہ کہانیاں اتنی ضروری ہوتی تو اہل بیت سب سے پہلے اپنے بچوں کو یاد کراتے، ان کو کہتے کہ تم نے یہ باتیں نہیں کرنی کہ بھئی ابوبکر بڑا اچھا، عمر بڑا اچھا، ان کو کہنا کہ یہ تو خلافت کے بھوکے تھے۔ ان کے بارے میں آپ نے یہ کہنا کہ ایسے نبیدہ خانوادہ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے ظلم و ستم کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دوسری کہانیاں ہیں وہ جاہلوں کی گڑی ہوئی ہیں، وہ آپ سمجھیے کہ نا عاقبت اندیش جو صرف زبان کا چٹخارا چاہتے ہیں، زبان کا چسکا چاہتے ہیں، محفل کو گرمانا چاہتے ہیں، اور کرنا اس طرح کے ماحول کو فوراً کرانا چاہتے ہیں۔ ظاہر اس طرح کی بات کریں گے تو کس نے وعدہ کر رہی؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس طرح یہ جو چیزیں نا کم سے کم ہمارے علم کے اندر
ہمارے علم کے اندر ہونے چاہیے کہ اہل بیت جو ہے ان کا صحابہ کرام کے بارے میں ان کا کیا ذہن تھا۔ آگے ایک اور بات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ عروہ بن عبداللہ ان سے پوچھا گیا، ایک مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے اس مسئلے کے بارے میں اپنی رائے دی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ رائے کیوں دی ہے؟ اصل میں وہ مسئلہ بھی ہے لیکن میں چاہتا نہیں کہ مسئلے کو ذکر کروں پھر بات لمبی ہو جائے، لیکن آپ سمجھو کہ ان سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس مسئلے کے بارے میں بالکل وہی رائے دی جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے رائے کیوں اختیار کی ہے، تو انہوں نے کہا اس وجہ سے کیونکہ ابوبکر صدیق کا اس سے پہلے یہی تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے لیے باقاعدہ ان کو جو ہے نا وہ اپنا مقتدا مانتے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا نا ابوبکر صدیق کا یہ موقف ہے تو سننے والا جو ہے نا وہ چونکا، اس سے کہا کہ آپ اس کو صدیق کہہ رہے ہیں، صدیق کا معنی سچا ہوتا ہے، تو آپ اس کو صدیق کہہ رہے ہیں، تو وہ فوراً سیدھے اٹھ کے بیٹھ کے، جیسے ہم بات کرتے کرتے قبلہ رخ میں نہیں بیٹھ جاتے، تو انہوں نے فوثب وثبة واستقبل القبلة ثم قال نعم الصدیق فمن لم يقل الصدیق فلا صدق الله قولا في الدنيا والآخرة، کہ بالکل ابوبکر صدیق ہیں، اور جو ابوبکر کو صدیق نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی بات سچی نہ ہوگی۔ اب یہ اہل بیت کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا نقطہ نظر ہے، اور پھر آگے اور بھی مسائل ہیں کہ آپ کو ایک مشہور مسئلے کا پتہ ہے اور عام طور پہ اس کو یعنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ جو مسئلہ تھا نا باغ فتح وغیرہ کا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ نہیں دیا تھا، وہ اصل میں ان کا حصہ تھا ہی نہیں، وہ ایک شرعی مسئلہ ہے اور اس کی تفصیل ہے، لیکن میں خلاصہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو فیصلہ ابوبکر نے کیا تھا وہی عمر نے کیا، وہی عثمان نے کیا، اور وہی فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری رکھا، اور اسی فیصلے کے اوپر بعد میں حسن و حسین بھی قائم رہے، اور ان سے یہ پوچھا جاتا تھا نا کہ دیکھو اب تو آپ کی حکومت آ گئی، اب تو آپ کی خلافت آ گئی ہے، تو اب وہ آپ باغ اپنا واپس کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی بندہ آ کے یہ کہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے جو ابوبکر و عمر نے نہیں کیا، تو مطلب ہم ابوبکر و عمر کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے۔ تو اللہ کے مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب تمام تر طاقت ہونے کے باوجود، جب تمام تر سلطنت اور سطوت ہونے کے باوجود وہ ابوبکر و عمر کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے، تو آج سے 1400-1500 سال بعد آ کے تو ہم جو ہے نا وہ ممبروں کے اوپر کیوں کھدکتے ہیں؟ ہم کیوں جو ہے نا وہ امام باڑوں کے اندر بیٹھ کے ان کہانیوں کو مزے لے لے کے بیان کرتے ہیں؟ کیا یہ اس بات کا اعتراض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں نہیں آتا؟ یعنی آپ جتنی کہانیاں گڑ گڑ کے سناتے ہیں کہ فاطمہ کے ساتھ یہ ظلم ہوا، فلانے کے ساتھ یہ ہوا، ڈمکانے کے ساتھ یہ ہوا، تو حضرت علی اس وقت کدھر تھے؟ حسن و حسین اس وقت کدھر تھے؟ فاتح خیبر اس وقت کہاں تھے؟ وہ وہیں موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر غیرت بھی موجود تھی، قوت بھی موجود تھی، شجاعت بھی موجود تھی، لیکن یہ جو قصہ کہانی آپ نے گڑھا ہے وہ اس طرح تھا ہی نہیں، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ معاذ اللہ کوئی ظلم و ستم ہو رہا اور وہ چپ کر کے بیٹھے رہے، جس طرح آپ کیوں کہتے ہو جی ہم وہ حضرت فاطمہ کا ہم نے حق لینا تھا، فلانے کا لینا تھا، ڈبکانے کا، تو حضرت علی اس وقت کدھر سے بھائی؟ وہ بھی موجود تھے۔ تو اصل بات یہ کہ ان کی اس طرح کر کے جھگڑا تھا ہی نہیں۔ اگر جھگڑا ہوتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ آج کل کا کوئی بزدل ذاکر نہیں تھا، کوئی 2 نمبر مولوی نہیں تھا، کوئی منافق مولوی نہیں تھا کہ اوپر سے کوئی باتیں اور نیچے سے کوئی باتیں، جو دل کے اندر تھا وہ زبان پہ وہ لا سکتے تھے، اور جو زبان سے انہوں نے کہا وہ ہاتھ سے اس پہ عمل کروا سکتے تھے، لیکن انہوں نے عمل کیوں نہیں کروایا؟ کیونکہ ان کو اس مسئلے سے ان کو اختلاف ہی نہیں تھا، اور اگر اختلاف رائے تھا بھی تو وہ سمجھتے تھے کہ جو ابوبکر و عمر نے فیصلہ کر دیا ہمیں اسی کے مطابق چلنا ہے۔ اسی طرح یہ ایک اور ہمارے بزرگ ہیں اہل بیت کے ہی، ان کا نام ہے عبداللہ بن حسن بن علی رحمہ اللہ تعالی۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ جب حضرت ابوبکر عمر و عمر کا ذکر ہوتا تھا تو باقاعدہ ان کو دعا دیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہم ولا صلی علی من لم یصلی علیہم، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پہ اپنی رحمت بالکل نہ کرے جو ابوبکر و عمر پہ رحمت کی دعا نہیں کرے۔ تو یہ ساری بات دعائیں شیعوں کو ہم ہی دے رہے ہیں، یہ وہی بڑے بزرگ دے رہے ہیں جن کو وہ بھی اپنا
جن کو وہ بھی اپنا بڑا مانتے ہیں. مجھے یہ بات بار بار کہتے ہوئے اچھی نہیں لگ رہی کہ میں اس طرح کہوں کہ شیعہ یہ کہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو بیان کیسے کیا جائے, کیسے سمجھایا جائے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس اختلاف کو ختم ہونا چاہیے. ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ اور اہل بیت اگر ایک پیج پہ موجود تھے تو ہم ایک پیج پہ کیوں نہیں ہوتے؟ ہمیں کیا مسئلہ ہے, ہمیں کیا تکلیف ہے, ہمیں کس بندے نے یہ بتایا ہے کہ بھئی ان کے, جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا, تو پھر ہم کس کے کہنے پہ اختلاف کو اجاگر کرتے ہیں. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ بعض ناقص اندیش ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم فلاں صحابی کے خلاف تلوار لے کے آتے تھے. اللہ کے بندے صحابہ کرام کے خلاف اگر تم تلوار لے کے آتے, اس کا مطلب کیا تھا کہ تم عبداللہ بن سبا کے ساتھی ہو, تم یہودیوں کی اولاد ہوتی, تم یہودیوں میں سے ہوتے. کیونکہ اس وقت صحابہ کرام جو ہے نا, ان میں کوئی بھی اس طرح کا بندہ نہیں تھا. جن صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھائی بھی ہیں وہ اس سے پشیمان تھے, اور وہ کہتے تھے کہ ہم یہ بالکل نہیں چاہتے. لیکن دونوں طرف سے جو شرارتی لوگ ہیں وہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں. اور وہ صحابہ کرام بھی تھے جن کا دونوں کے ساتھ کسی قسم کا, آپ سمجھے کہ وہ دونوں کو سمجھانے والے تھے. تو یہ اس زمانے کے ہمارے جاہل قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اگر اس زمانے میں ہوتے تو ہم علی کے خلاف یا معذلہ کوئی بھی صحابی ہے نا, علی کے خلاف ہم تلوار اٹھاتے یا معاویہ کے خلاف ہم تلوار اٹھاتے. اللہ کے بندے تم علی کے خلاف تلوار اٹھاتے پھر بھی جہنم میں جاتے, معاویہ کے خلاف آتے پھر بھی جہنم میں جاتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے لیے تو اللہ نے کوئی فیصلہ نہیں نہ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سند جاری کر دی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور میری اور آپ کی کیا بات ہے, صحابہ کرام کی تو یہ شان ہے نا صحابہ کرام کے بارے میں. اور یہ میں بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں, پچھلے جو اگرچہ وہ ہمارے مسئلے کے یہ بڑے کالم نگار ہیں, انہوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی اور یہ کہا کہ میں تاریخی تجزیہ پیش کرتا ہوں. اللہ کے بندے جس تجزیے کو پیش کر کے اور جس تحقیق کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے, اس مسئلے کو دوبارہ ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ اپنی عاقبت خراب کرنے والی بات ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں جی میں تحقیق پیش کر رہا ہوں, میں تجزیہ پیش کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا ہے اور اس امتحان کے اندر وہ پاس ہو چکے ہیں. اب اللہ کے امتحان کے بعد کسی اور کا امتحان لینے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے تجزیے اور تحقیق کے بعد کسی اور کی تحقیق اور تجزیہ پیش کرنے کا کیا مطلب؟ یہ تو قرآن کریم کے اوپر اعتراض ہے کہ یا اللہ معاذ اللہ, یہ جن کو تم نے رضی اللہ عنہ مرضو کر دیا یہ تو تمہارے پاس یہ کام کرتے رہے, یہ جن کو تم نے جنتی قرار دیا یہ تو بعد میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے. تو یہ اللہ کی ذات کے اوپر اعتراض ہے. مطلب یہ تھا کہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جنت کا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا ہوا ہے. اچھا, صحابہ اور اہل بیت جو ہے ان کے آپس میں جو محبت اور تعلق ہے, ایک تو یہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ مثال کے طور پہ حضرت عمر بن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے نا ہم فضائل بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جی عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے, یہ فضیلت ہے, یہ فضیلت ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ان فضیلتوں کو بیان کرنے والے اگر صحابہ کرام کے آپ نام تلاش کرنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس فضیلت کا راوی کبھی آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے, کبھی آپ کو حسن نظر آئیں گے, کبھی آپ کو حسین نظر آئیں گے, کبھی آپ کو عباس نظر آئیں گے, کبھی آپ کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے. اب ان کا کیا مطلب ہے, عبداللہ بن عباس, حسن, حسین اور علی, اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ باقاعدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں. یعنی وہ فضیلتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث ہے نا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, کہ جو حسن اور حسین ہے وہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اسی طرح کی ایک روایت ہے ابو بکر و عمر سیدا قبور اہل الجنہ, کہ اہل جنت کے جو بڑے ہیں یا بزرگ ہیں ان کے سردار کون ہوں گے؟ ان کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے. اور اس روایت کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن ابو بکر و عمر کے بارے میں کوئی خراب ہوتا تو وہ کیوں ان مسئلوں کو دیں, وہ کیوں لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو جی جن سے میرا اختلاف ہے ان کی یہ
ان کی یہ فضیلت و شان ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں. یہاں پہ میں ساری باتوں کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ ساری باتیں اگر ذکر کریں گے تو مستقل جو ہے نا وہ اس طرح. اور یہ جو مشہور روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جتنے گھروں سے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے ہیں ان سب کو بند کر دیا جائے سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جو دروازہ کھلتا ہے اس کو آپ نے بند نہیں کرنا. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور اس فضیلت کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ اہل بیت کے خاندانی اہل بیت کے چشم و چراغ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ, یہ وہی عباس رضی اللہ تعالیٰ نا جن کا انہوں نے وہ بڑے بڑے نام لکھ کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, پھر ان کے نام پہ آگے اہل بیت کے اندر نام بھی ہیں, پھر آگے وہ عباس علمدار اور پتہ نہیں لمبی چوڑی تھی وہ, تو وہی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے. تو بھائی اگر آپ اہل بیت کے نقش قدم پہ ہیں تو کرو یہ باتیں بیان, لوگوں کو سناؤ یہ باتیں, مجلس وفا کرو اور کہو کہ ہمارے بزرگوں نے ابوبکر کے بارے میں یہ کہا ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک روایات ہیں, لیکن ان سب باتوں کو مختصر کرتے ہوئے میں آگے چلا جاتا ہوں. اور وہ موضوع یہ ہے کہ اہل بیت جو ہے انہوں نے باقاعدہ اپنے بچوں کے نام اس طرح کے رکھے ہیں کہ ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل بیت کو کتنی زیادہ محبت تھی. اور اس میں سب سے پہلے اگر میں ذکر کروں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کے اندر جن لوگوں کی شہادت ہوئی تھی ان لوگوں کے آپ نام دیکھنا شروع کریں تو ان میں آپ کو ایک نمایاں نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے ابوبکر کا ملا. یعنی آپ اس پہ تو لمبی چوڑی قصے کہانی آپ کرتے ہیں نا, تو دیکھو جی کربلا کے اندر یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو بتاؤ نا کہ اس میں جو شہید ہونے والا اس کا نام ابوبکر ہے, کیوں نہیں بتاتے؟ اور پھر یہ بتاؤ کہ نام ابوبکر کیوں رکھا ہے, اور کربلا کب ہوا ہے, اور ابوبکر نام کب رکھا گیا ہے, جب بقول تمہارے وہ سارے کے سارے قصے کہانیاں اور مجرموں کی تم سارے کے سارے ہو چکے ہوئے تھے جو تم لوگوں کو بیان کرتے ہو, تو لوگوں کو یہ بات بھی بتاؤ نا کہ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو کربلا کے اندر شہید ہوا ہے ان میں سے ایک نام کیا تھا, ان میں سے ایک کا نام ابوبکر بھی تھا. اسی طرح حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں بھی ابوبکر نام ہے. اور بلکہ اگر میں بات کو مختصر کروں تو میں اس طرح کہوں گا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے نیچے آپ کو دو نام آپ کو بکثرت ملیں گے. یعنی شاید ہی ان میں سے کوئی شخصیت ہو کہ جن کی اولاد میں سے کسی کا نام ابوبکر نہ ہو, شاید ہی ان میں سے کوئی شخصیت ہو کہ جن کی اولادوں میں سے کسی کا نام عمر نہ ہو. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی اگرچہ اس کثرت کے ساتھ نہیں پایا جاتا لیکن باہر سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی موجود ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں ابوبکر نام ہے, پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتوں میں یعنی حسن کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر ہے. اسی طرح علی زین العابدین جو ہیں ان کی کنیت کیا ہے, علی زین العابدین, امام زین العابدین جس کو کہا ہے, ان کی کنیت ابو بکر ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو بکر کی رکھی ہوئی اگر انہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا ہی مسئلہ تھا. اسی طرح یہ جو موسیٰ کاظم ہے, امام موسیٰ کاظم ہے, یہ بھی ائمہ معصومین میں شمار ہوتے ہیں, ان کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے. اسی طرح یہ جو علی رضا ہے, یہ موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں, ان کی اپنی کنیت ابو بکر ہے. اس کے بعد نیچے اور یعنی ایک لمبا چوڑا جو امام مہدی منتظر ہیں, جن کو یہ مہدی منتظر کہتے ہیں, ان کا نام محمد ہے اور ان کی کنیت ابو بکر ہے. تو بیان یہ ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کے اندر اس نام سے کسی قسم کی کوئی نفرت موجود نہیں تھی. تو آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, قرآن ان سے راضی ہے, اللہ کے رسول راضی ہے, اہل بیت راضی ہیں, تو کسی جاہل کا کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ کہے لو جی میں نے تو اپنے کتوں کا نام ابو بکر رکھا ہو, میں نے جی اپنے کتے کا نام عمر رکھا ہوا, تو لعنت تمہارے اوپر بھی اور تمہارے کتے کے اوپر بھی اور تمہاری اس نسل کے اوپر بھی جن سے تمہارے اندر یہ نفرت ڈیلی ہوئی ہے. اگر تم اپنے کتوں کو ابو بکر عمر کا نام رکھتے ہو تو ہمیں اس بات سے کوئی نہیں فرق پڑتا جب علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہو, جب حسن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہو, جب حسین نے اپنے بیٹے کا نام. تو آج کل آپ کو کچھ لوگ مل جائیں گے اس طرح کے سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں نظر آ رہی ہوتی ہیں, اللہ معاف کرے, بعض بچوں کے اوپر یہ نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں, بعض کتوں کے اوپر نام لکھے ہوتے ہیں, اس طرح کی باتیں بھی آتی ہیں. وہ جی فلانے اسٹور کا نام عمر رکھا تو لوگوں نے پرچہ کر دیا. تو سب سے پہلے پرچہ علی رضی اللہ کا نام پہ کرو نا,
سب سے پہلا حسن پہ پرچہ کرو، سب سے پہلے حسین پہ پرچہ کرو. جب ان کے اندر یہ سارے کے سارے نام موجود ہیں تو میرے بھائیوں پھر ہمارے اندر سے یہ نفرتیں ختم ہونی چاہیے. اور ہم کو فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی میں یہ کہتا ہوں کہ جو قرآن کا فیصلہ اس کے اوپر کھڑے ہوئے، جو اہل بیت کا فیصلہ ہے اس کے اوپر آپ کھڑے ہوئے. آپ اپنی الگ الگ ٹولیاں نہ بنائیں. جو قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، جو اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے، جو صحابہ اور اہل بیت اس کے اوپر جمع ہو گئے، ہم سب کو جو ہے وہ اس کے اوپر جمع ہو جانا چاہیے. اور آخری بات جس کو میں ذکر کر کے پھر اس موضوع کو ہم مکمل کرتے ہیں اگلے جمعے کے اندر انشاءاللہ حضرت عمر اور اہل بیت کا تعلق میں بیان کروں گا. آخری بات یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یعنی خاندان صدیقی جو ہے اور اہل بیت ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں آپس میں. یعنی سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بیان کیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں. پھر میں نے کہا کہ وہ ایک دوسرے کی تعریف کو آگے بیان بھی کرتے ہیں، یعنی روایات باقاعدہ نقل کرتے ہیں. پھر میں نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے ہیں. آخری بات کیا ہے، مضبوط ترین بات کیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ شادیاں کی ہوئی، ایک دوسرے کو اپنی بیٹیاں دی ہوئی ہیں اور ان سے لی ہوئی ہیں. آپ مجھے بتاؤ یار یہ کیسی نفرت ہے، یہ کیسا جنگ ہے، یہ کیسا آپس میں اختلاف ہے کہ آپ سے اختلاف بھی اور آپس میں آپ ایک دوسرے کو بیٹیاں لے بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں. اس کی میں کچھ مثالیں ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چلیں اس بات کو بس میں مختصر ذکر کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بطور یعنی شادی کے رشتہ جو اختیار کیا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ صدیق کی بیٹی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہونے کا اور ان کے ساتھ محبت کا آپ کو دعویٰ ہے تو جس خاندان کو اللہ کے رسول نے اپنے لیے پسند کیا ہے آپ اس کو اپنے لیے پسند کیوں کریں. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں انہوں نے باقاعدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی اس سے انہوں نے شادی کی. اور یہ ساری کی ساری یعنی اللہ کے رسول کی جو شادی تھی وہ تو چلے پہلے والی باتیں ہوگی نا. آپ کہیں گے نہیں جی وہ پہلے تھا بعد میں اختلافات ہو گئے. تو ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں عبد الرحمن کی بیٹی ہیں حفصہ. اور یہ عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق یہ سارے کے سارے وہ صحابہ کرام ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے کے سارے اختلافات ہوئے. یہ وہ زمانہ ہے یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور عبد الرحمن بن ابی بکر کا وہ زمانہ ہے جس زمانے کے اندر یہ سارے کے سارے اختلافات ہوئے ہیں. ان اختلافات کے باوجود علی کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن یہ دونوں آپس میں کیا ہیں، ان کے آپس میں ان کے تعلقات ہیں. یعنی حسن جو ہیں وہ داماد ہیں عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ان کی بیٹی حفصہ جو ہے وہ ان کے گھر کے اندر ہے. اسی طرح آگے اہل بیت میں سے اسحاق بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب ہیں. انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سمجھے کہ پڑپوتی کیا لیجیے. ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے محمد، ان کے بیٹے تھے قاسم کی بیٹی تھی ام حکیم کے ساتھ اسحاق بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ شادی کی تھی. اسی طرح امام محمد الباقر جو ہیں انہوں نے قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق کی بیٹی ام فروا کے ساتھ انہوں نے شادی کی ہوئی تھی. اور اسی وجہ سے جو امام جعفر صادق ہے نا یہ کیا کہا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ ولدنی ابو بکر مرتین. امام جعفر صادق جو ہے یہ کہا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین کہ ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ پیدا کیا. اس کی وجہ پتہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اور ان کے خاندان میں 2 دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں شادی کی. تو مراد یہ تھا کہ جو ان کی والدہ تھی وہ بھی خاندان صدیقی سے تھی اور جو ان کی نانی تھی وہ بھی خاندان صدیقی سے تھی. اور وہ باقاعدہ فخر کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے تھے کہ میں ابوبکر صدیق کا دوہرا بیٹا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ اگر آپس میں اختلاف ہو، نفرت ہو، یہ ساری کی ساری مسئلے مسائل ہوں تو ان باتوں کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو فخر کے طور پہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ چند ایک جو ہے وہ رشتہ داریاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک چیزیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد. یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا آپس میں تعلق بیان کیا تھا. اگلے جمعے میں انشاءاللہ عمر فاروق اور اہل بیت، اس کے بعد عثمان غنی اور اہل بیت، اور انشاءاللہ یہ موضوع اس کو ہم اس طرح آگے لے کے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حق اور سچ بیان کرنے کی اور معتدل اور مناسب انداز میں اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ ہمارے لیے اصلاح کا ذریعہ بنے، فتنہ و فساد کا ذریعہ نہ بنے. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين واذل النفاق والمنافقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.